جوہر کے کنارے چلتا چلتا نعیم ان کے گھر میں داخل ہوا۔ شادی ہو رہی ہے کسی کی؟ مہندر سنگھ بولا۔ نہیں، دستار بندی ہے۔ گاؤں بھر میں نعیم اس کا واحد دوست تھا۔ دونوں دالان کی طرف چلے گئے۔ اندر جو لوگ بیٹھے تھے سب جاگیردار کے مظاہرے تھے، جبکہ نعیم غریب ہونے کے باوجود کاشتکار کا بیٹا تھا۔ چنانچہ سب نے اسے اپنے پاس بلا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایک بولا، کل تو نے گھڑ دوڑ میں جو مہندرو کو ہرایا نا نوجوان، تو چودھری کا نام رکھ لیا۔ دوسرا بولا، چودھری بھی بڑا دلیر آدمی تھا، پر اس کا بیٹا اس پر بھی نمبر لے گیا۔ وہ جلاہوں کی گھوڑی کس گھوڑے سے ملائی ہے چودھری نے؟ نعیم کی بجائے فقیر دین نے جواب دیا، منشی کے گھوڑے سے ملائی ہے۔ لو نعیم، حقہ پیو۔ میں نہیں پیتا۔ دارو پیو گے؟ نہیں۔ کیکر کی شراب سے مدہوش ہو کر بھوسے کے کمرے سے لڑکے باہر نکلے اور آنگن میں اونٹ پٹانگ ناچ کرنے لگے۔ لوگوں کے اصرار پر چند لڑکے تو بہت اچھا ناچتے تھے آنگن میں نکل آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہدایات دیں اور قطار میں کھڑے ہو کر ایک دیہاتی ناچ ناچنا شروع کر دیا۔ ایک کبڑا بوڑھا کان پہ ہاتھ رکھ کر گانا گانے لگا۔ نعیم نے مہندر سنگھ سے پوچھا، دستار بندی کیا ہے؟ بھائی نے جھگی توڑی ہے۔ کیا؟ تم نہیں سمجھتے، یہ شیروں کی دنیا ہے۔ جب تک کوئی دوسرے کا کوٹھا نہ توڑے پگڑی نہیں باندھ سکتا۔ لیکن پگڑی تو جوگندر پہلے بھی باندھتا تھا۔ اوے نعیم، وہ تو واہ گرو کی پگڑی تھی، یہ الگ ہے، عزت کی پگڑی ہے۔ دستار نہیں سمجھتے، دلیری اور مردانگی کی۔ نعیم نے سیدھا سوال کیا، کوٹھا کیسے توڑا؟ رات علی پور گئے، لیکن وہ لوگ جاگ گئے بلونگڑے۔ تھوڑی سی لڑائی ہوئی، ہم ان کی ایک بھینس لے آئے، ایک کو مارنا بھی پڑا۔ یہ تو چوری ہوئی مہندر۔ بزدلوں کی باتیں نہ کر نعیم، اس کے آگے تو نے ایک لفظ بھی کہا نا تو واہ گرو کی قسم۔ نعیم خاموش کھڑا ناچنے والوں کو دیکھتا رہا۔ گانے والے کی اداس بھاری آواز کے ساتھ ناچ کی خاموش تال نے چاندنی رات کو طلسمی بنا دیا تھا۔ کھانا آ گیا، بھنے ہوئے آٹے کا حلوہ جس میں گڑ اور بے تحاشا گھی تھا۔ جوگندر سنگھ کی بیوی کلدیپ کور دروازے پر آ کر دودھ کے بھرے ہوئے کٹورے پکڑا رہی تھی۔ کھانے کے بعد ایک بڑی سرخ ریشمی پگڑی جوگندر سنگھ کے سر پہ رکھی گئی۔ سب لوگوں نے باری باری اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ سردار جوگندر سنگھ مبارک ہو، یہ کہا۔ کسانوں کے پاس باتیں کرنے کو بہت کچھ نہیں ہوتا، وہ بے علم، سیدھے سادے، غیر دلچسپ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی محض عمل اور حرکت سے عبارت ہوتی ہے۔ ان کے پاس وہ ذہانت نہیں ہوتی جس کی بدولت انسان مطمئن ہونے کے باوجود گفتگو کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ ناچ کھانے اور مبارکباد کے بعد جب حقہ پینا شروع ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے دالان میں صرف گھر کے لوگ رہ گئے۔ تیسرے دن گاؤں میں پولیس آئی۔ انہوں نے جوگندر سنگھ، کرم سنگھ اور خشونت سنگھ کو پکڑ لیا۔ پنچایت والوں کو بلا کر گواہیاں لیں۔ تینوں بھائیوں کو الٹا لٹا کر پیٹھ پر ڈنڈے مارنے لگے۔ پنچایت والوں کو بڑی گالیاں پڑیں، لیکن کسی نے کوئی گواہی نہ دی۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا، نیاز بیگ کے گھر کی عورتیں دھوپ میں کام کر رہی تھیں۔ ایک چرخہ کاٹ رہی تھی، دوسری لحاف میں ڈورے ڈال رہی تھی، چھوٹا لڑکا بھینس کو نہلا رہا تھا۔ اسی وقت نیاز بیگ گھر میں داخل ہوا اور کسی سے بات کیے بغیر بھوسے والے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے اور وہ معمول سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ دونوں عورتیں کام چھوڑ کر اس کے پیچھے گئیں۔ اس نے وہیں سے کہا، جاؤ جاؤ، کوئی پوچھے تو مت بتانا، جاؤ دروازہ بند کر دو۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا وہ کتنا سہما ہوا ہے۔ دونوں عورتوں نے جھٹ دروازہ بند کر دیا، دروازے کے آگے چارپائی کھڑی کی اور اس پر لحاف پھیلا دیا، پھر خاموش ہو کر صحن میں بیٹھ گئیں۔ ان کے گھر کا سارا کام رک گیا تھا، صرف صحن میں مرغیاں تھیں جو دانہ چگ رہی تھیں۔ پولیس کے آنے کا نعیم کو نہیں پتہ تھا۔ کھیتوں کی طرف سے لوٹتے ہوئے اس نے مہندر سنگھ کو دیکھا جو کسی بھینس کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا۔ وہ ہنس کے بولا، آج کوئی لونڈیاں نہیں ملی؟
مہندر سنگھ کے ایک ہاتھ میں اینٹ تھی اور وہ بھینس کا منہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس کی گردن کو بازو میں لے کر اس کا ہونٹ کھولنے کی کوشش کرتا، مگر طاقتور جانور ایک زوردار جھٹکے سے اسے دور پھینک دیتا۔ مہندر دوبارہ کود کر اس پر لپکتا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے بھینس کا منہ کھولا اور اینٹ کی زوردار ضرب سے اس کا آگے کا دانت توڑ دیا۔ یہ کیا کیا مہندر؟ پاگل ہو گئے ہو؟ مہندر سنگھ نے گاؤں کی پولیس کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر دیکھو، وہ تمہارے باپ ادھر آ رہے ہیں۔ آنے والے دونوں سپاہیوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ انہوں نے بھینس کو کھولا اور مہندر سنگھ اور نعیم کو ڈنڈے مارتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ جوہر کے کنارے سکھوں کے سارے مویشی جمع تھے۔ مہندر کے تینوں بھائی اوندھے لیٹے جوتے کھا رہے تھے۔ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر تھانے دار کے پاس بیٹھا ہوا ایک کسان اٹھ کے بھاگا۔ یہ میری بھینس ہے، میری بھینس ہے، یہی ہے، انہوں نے ہی میرے نوکر کو مارا ہے، میری بھینس انہوں نے ماری ہے، قاتلوں، چوروں، سکھوں۔ مہندر سنگھ بھاگ کر بھینس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اوئے خبردار، اوئے، تیری ماں کی زبان کھینچ لوں گا، ادھر دیکھ، یہ بوڑھی بھینس میں نے منڈی سے خریدی تھی۔ تیری بھینس کا دانت ٹوٹا تھا، بوڑھی تھی وہ۔ اس نے منہ کھول کر بھینس کا ٹوٹا ہوا دانت دکھایا۔ کسان چلا کر بولا، یہ بدماشی ہے، اسے چھوڑو تو سیدھی میرے ڈیرے پہ جائے گی۔ مہندر سنگھ نے ایک دم کٹے بیل کی ذرا سی دم ہوا میں اٹھا کر سب کو دکھائی۔ ادھر دیکھو، یہ بیل بھی میرا ہے، لنڈا ہے، اور یہ میرا دوسرا بیل، یہ کانا ہے، اور یہ گائے۔ گویا صرف ایک بھینس ہی نہیں، جو بھی جانور چراتا تھا مہندر سنگھ اس میں کوئی ایسا نقص ڈال دیتا تھا کہ مالک اس کو اپنا ثابت نہ کر سکے۔ تھانے دار کے حکم پر سپاہیوں نے اسے بھی اوندھے منہ لٹایا اور ڈنڈے مارنے لگے۔ اس کے بھائیوں کے برعکس جو خاموشی سے مار کھا رہے تھے، مہندر نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد سپاہی مارتے مارتے رک کر کچھ پوچھتے تو جواب میں وہ گالیاں دیتا۔ تھانے دار نے گرج کر کہا، دھونی دو اسے۔ سپاہیوں نے اسے درخت کی ٹہنی سے پاؤں باندھ کر لٹکا دیا، پھر سرخ مرچوں کو آگ دکھا کر اس کی ناک کے قریب لے گئے۔ وہ بری طرح چھینکے مارنے لگا، گھبرا کر چلایا، میں بتاتا ہوں، مجھے کھولو۔ تھانے دار اس کے پاس جا کے بولا، ہاں بھئی بتا، بھینس کو کون لے گیا؟ مہندر چلا کے بولا، میں نہیں جانتا تیری ماں کو کون لے گیا۔ غصے میں تھانے دار نے اسے پھر دھونی دینے کو کہا۔ وہ چلاتا چلاتا بے ہوش ہو گیا۔ شام ہو گئی۔ پولیس پارٹی کوئی ثبوت برآمد کیے بغیر واپس چلی گئی۔ رات گئے نعیم جب ان کی مزاج پرسی کو گیا تو بہت لوگ جمع تھے۔ مہندر کے بڑے بھائی کرم سنگھ کے دوست اس کی زخمی پیٹھ پر تیل کی پٹیاں رکھ رہے تھے۔ ہمیں مارنی پڑی؟ تو عورتوں کی طرح ٹانگیں پھیلا کے لیٹ گیا ہے؟ اتنے میں ایک کسان گھٹنوں تک کیچڑ میں لتھڑا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ لمبوترے چہرے والا آدمی تھا۔ اس کے جسم پر صرف جانگیا اور بنیان تھا۔ جوگندر سنگھ نے اسے دیکھ کر کہا، رام سنگھ کیسے آئے؟ جواب دینے کی بجائے رام سنگھ دیوار کے ساتھ گھسٹ کر بیٹھ گیا۔ جوگندر اٹھ کے اس کے قریب گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ جوگندر سنگھ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولا، کب؟ رام سنگھ بولا، کل آدھی رات۔ مہندر سنگھ نعیم کے پاس سے اور کرم سنگھ چارپائی سے اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے کسان اپنے اپنے حقے اٹھا کر رخصت ہو گئے۔ جوگندر سنگھ کھڑے ہو کر بولا، آج رات کو، آج ہی۔ نعیم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بولا، کیا ہوا ہے مہندر؟ قتل ہو گیا ہے۔ کون؟ ہمارا چچیرا بھائی۔ کیوں؟ پانی لگا رہا تھا۔ پھر؟ زیادہ باتیں نہ کرو نعیم، ہم آج ان کا صفایا کریں گے۔ صفایا؟ کیسے؟ جیسے انہوں نے کیا، سمجھتے نہیں ہو؟ چلو گے ساتھ؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا بدلہ لینے جایا کرتے ہیں۔ یہ تو مشکل ہے، نہیں؟ بزدل، تم بزدل ہو۔
بکو مت، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس رات رکھوالی کے لیے فصل میں سونے کی اس کی باری تھی۔ وہ شیشم کے پیڑ پر مچان میں دبکا ہوا لحاف کے اندر گھٹنے سینے سے لگائے سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ایک سایہ نیچے کھڑا اس کی پسلی میں اپنے بلم کی نوک چبو رہا تھا۔ نعیم نے پوچھا، کیا ہے؟ مہندر بولا، ہم جا رہے ہیں۔ نعیم نیچے اتر آیا۔ مہندر بولا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ نعیم نے کہا، نہیں۔ آؤ، ہمارے پاس ہے۔ اندھیرے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے دوسروں کو جا لیا۔ یہ مہندر سنگھ کے تینوں بھائی اور اس کی بھابھی کلدیپ کور اور اس کی ماں تھے۔ مردوں کے بدن پر ایک ایک لنگوٹ تھا۔ ان کے جسموں پر تیل ملا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سیاہ جسم اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ دونوں عورتوں نے سروں پر ٹوکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ نعیم بولا، لڑنے کے ٹائم پر عورتوں کو بھی لے کر جا رہے ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے سرسبز کھیتوں کے بیچ مغرب کی سمت بڑھتے رہے۔ فصلوں کو پانی دیا جا رہا تھا۔ گندم کی بالیوں میں نرم نرم دانے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ چلتے چلتے وہ نہر کی پٹری پر چڑھ آئے۔ ایک جگہ مہندر سنگھ رک گیا۔ اس نے بلم کے پھل سے کھیت کے ٹوٹے ہوئے کنارے کو چھو کر کہا، یہاں وہ پانی لگا رہا تھا۔ نعیم بولا، انہوں نے پانی کیوں توڑا؟ انہیں ملا جو نہیں تھا۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے اس سے ذرا آگے 3 آدمی گھاس پر لحاف اوڑے سو رہے تھے۔ مہندر اور اس کے بھائیوں نے ایک ساتھ ان کے لحاف جھٹک کر دور پھینکے اور سوئے ہوئے آدمیوں کے سینوں میں ایک ساتھ اپنے اپنے بلم اتار دیے۔ مہندر سنگھ نے لپک کر ماں کی ٹوکری سے تلوار نکالی اور ایک ایک وار میں ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ وہ آواز نکالے بغیر ہی مر گئے۔ نعیم دریا کے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ اس نے دیکھا ان لوگوں نے چارہ کاٹنے والے ٹوکوں سے مرے ہوئے آدمیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ عورتوں نے ٹوکریوں میں بھر بھر کر انہیں دریا میں بہا دیا۔ پھر لالٹین جلائی اور خون آلود زمین کو کدال سے کھودا۔ مہندر کی بھابھی کلدیپ کور اور اس کی ساس نے بڑی پھرتی اور صفائی سے خون ملی مٹی ٹوکریوں میں لاد لاد کر دریا میں بہا دی۔ زمین کو ہموار کرنے کے بعد وہ خاموشی سے لوٹ آئے۔ نعیم کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے بہت سے پتھر چبا لیے ہیں جو اس کے معدے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ کٹائی شروع تھی۔ روشن پور کا ہر فرد اور جانور کام میں مصروف تھا۔ صرف پرندے آوارہ نکمے اڑ رہے تھے۔ کڑکتی دھوپ اور لو کی وجہ سے کسانوں کے جسم سیاہ ہو گئے تھے۔ باورچی خانے میں رکھی مٹکیوں میں گھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ہر کٹائی کرنے والے کو پاؤ سیر مکھن روٹی پر لگانے کو چاہیے ہوتا تھا۔ چوپایوں کی پسلیاں نکل آئی تھیں۔ عورتوں کے چہرے اور ہاتھ خشکی کے سفید دھبوں سے بھر گئے تھے۔ ان کے بال کھردرے ہو چکے تھے۔ بھوک سے بچوں کی ٹانگیں پتلی اور پیٹ بڑھ گئے تھے، اور یہ حالت ہر جاندار کی مشقت اور زندگی کی سختی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ لیکن کسان اپنے شکن آلود چہروں، دھسی ہوئی آنکھوں اور گالوں کے باوجود اس گرمی میں بھی کام کرتے ہوئے خوش تھے، کیونکہ ان کے سامنے ان کی پکی ہوئی فصل کھڑی تھی۔ دراتیاں چلاتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے سنہری میٹھی گندم کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا رہے تھے۔ کٹائی کے تیسرے دن زیادہ تر کھیت صاف ہو چکے تھے اور جگہ جگہ کاٹی ہوئی فصل کے انبار لگے تھے۔ گاؤں کا ہر بشر کھیتوں میں تھا۔ عورتوں کے رنگ برنگے کپڑے اور مردوں کے کالے جسم کا سیلاب پھیلا تھا۔ اندرونی مسرت کا ایک دھارا تھا جو کسانوں کی آنکھوں اور ہاتھوں سے پھوٹا پڑ رہا تھا۔ مہندر سنگھ کے کھیت پر پہنچ کر نیاز بیگ نے بیلوں کو روکا اور گاڑی پر بیٹھا بیٹھا بولا، میں کل بھی آیا تھا۔ مہندر سنگھ کھیت میں سے اٹھ کر آیا اور گاڑی کی ہتھی پہ ہاتھ رکھ کر بولا، واہ گرو چودھری، کیا بات ہے؟ مہندرو، تمہاری آنکھ کیوں سرخ ہو رہی ہے؟ پسینہ پڑ گیا ہے، لسی کی طرح پسینہ بہتا ہے ان دنوں۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فضا میں مٹیالے رنگ کی دھوپ اور غبار بکھرا ہوا تھا۔ آسمان پر چیلیں زبان نکالے اڑ رہی تھیں۔ طوفان کے آثار ہیں۔ نیاز بیگ نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، میں مطلب سے آیا تھا۔ وائے گرو چودھری، بولو کیا بات ہے؟ تمہاری جگہ ہے؟ کیسی جگہ؟ ہمارا غلہ شاید کچھ بچ رہے۔ پتہ نہیں چودھری، ہماری اپنی فصل بہت ہے اس بار۔ میں منشی کے پاس گیا تھا، وہ آدھے پر رکھتا ہے۔ تم میرے بیٹے کے دوست ہو، تمہارا دلان بڑا ہے۔ اچھا اچھا چودھری، رکھ دینا، میں بھوسے پر سو جاؤں گا جاڑے میں۔ ہاں، میرا بیٹا تمہارا دوست ہے۔ ٹھیک ہے چودھری۔ جب میں سزا پر گیا تو تمہارے باپ کو ایک بیل دے گیا تھا۔ اب تمہارا باپ مر گیا، بیل کا پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں کوئی واپس تو نہیں مانگتا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، میرا دوست تھا آخر۔ یہ کہہ کر نیاز بیگ نے بیلوں کی رسیاں کھینچیں۔ مہندر سنگھ ہنس کے بولا، یہ نہیں چلیں گے چودھری، انہیں تھوڑی سی دارو پلا۔ غصے میں آ کر نیاز بیگ بیلوں کو بے تحاشا پیٹنے لگا۔ اگلے کھیت میں ڈھول بج رہا تھا اور کٹائی کی دھن پر کسان دراتیاں چلا رہے تھے۔ دو میراثی ننگے بدن پسینے سے شرابور کھیتوں کے وسط میں کھڑے ڈھول پیٹ رہے تھے۔ یہ کٹائی کی مخصوص دھن تھی، اس سے بجانے والے اور سننے والے کا خون ابل کر بازوؤں میں آ جاتا تھا۔ میراثی آنکھیں میچے 2-2 گھنٹے ڈھول بجاتے رہتے اور کسان دنیا و مافیہا سے بے خبر دراتی چلاتے رہتے۔ یہ 1 اور 3 کی تال تھی اور دراتی کے چلاؤ کے لیے مخصوص تھی۔ دراتی 3 بار چھوٹے چھوٹے جھٹکے کھاتی اور چوتھی بار خشک تڑ تڑ کرتے پتلے نازک گندم کے پودوں کا گٹھا ہاتھ میں آ جاتا۔ پھر تال کا چکر شروع ہوتا۔ کسان پاؤں پر بیٹھے بیٹھے چلتے جاتے اور چھوٹے چھوٹے گٹھے چھوڑتے جاتے۔ ان کے ماتھے سے، گردن سے، بغلوں سے پسینہ ٹپکتا اور زمین میں جذب ہو جاتا۔ کمزور زمین پسینے سے سیراب ہوتی اور فصل ان کے حوالے کر دیتی۔ 6 ماہ پہلے یہی زمین سیاہ، طاقتور اور گیلی تھی اور ننھے ننھے سبز پودوں کو مضبوطی سے جکڑے کھڑی تھی۔ لیکن اس وقت کسانوں کے بدن سیاہ تھے اور زمین سفید اور کمزور تھی اور اپنے بچوں کو پال کر مالک کے حوالے کر رہی تھی۔ جب سورج سر پر آیا تو گاؤں کی طرف سے رنگ برنگے کپڑوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ بوڑھی جوان سبھی عورتیں سروں پر لسی کے مٹکے اور گھی سے تربتر باجرے کی روٹیاں اٹھائے گھروں سے نکل پڑیں۔ سبھی کے کرتے پسینے سے شرابور تھے۔ انہوں نے بال اکٹھے کر کے جوڑے باندھ رکھے تھے اور بڑی جوان چال چلتی اپنے مردوں کو دیکھتی چلی آ رہی تھیں۔ اپنے اپنے کھیتوں پر پہنچ کر انہوں نے کھانا رکھا اور جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے گٹھے اکٹھے کر کے جمع کرنے لگیں۔ میراثیوں نے ڈھول بجانے والی سوٹیوں سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور درختوں کے ٹھنڈے سائے کی طرف لوٹ گئے۔ کٹائی کرنے والے مرد دکھتے ہوئے گھٹنے اور دھسے ہوئے پیٹ لے کر اٹھے اور بھوکے جبڑوں کے ساتھ روٹی پر پل پڑے۔ سورج ڈھل رہا تھا تو مغرب کی طرف سے بادل اٹھے اور آسمان پر پھیل گئے۔ کسانوں کی فکر مند نگاہیں آسمان پر بھٹکنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں دن بھر کی مسرت کی جگہ اب خوف کی جھلک تھی۔ بیل گاڑیاں بھگا بھگا کر وہ گاؤں سے بوریاں اور ترپالیں لائے اور ان سے کٹی ہوئی فصل کو ڈھک دیا۔ جو بچ رہی اسے گاڑیوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ اوئے فقیر دینا، اپنے بیل کسائی کو دے دو، تمہارے بیل نہیں چلتے آج۔ مہندر سنگھ اپنے بیلوں کو چلاتے ہوئے پکارا۔ فقیر دین نے پورے زور سے اپنے بیلوں کی رسیوں کو کھینچا۔ نہیں چلتے؟ ان کی تو ماں کی۔ اس کے بیلوں کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس نے پھر رسی کو کھینچا اور جب ڈھیل دی تو بیلوں نے نتنے پھڑپھڑا کر جھٹکے کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ فقیر دین مہندر کے برابر پہنچا تو مہندر سنگھ نے بھی بیلوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچی سڑک پر دونوں کی گاڑیاں بھاگنے لگیں۔ بغیر اعلان کے دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ دیہاتوں میں ایسے مقابلے روزمرہ کی بات تھی۔ ان میں بہت کم باقاعدہ اعلان کی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔
بیل گاڑیوں کو بھاگتا دیکھ کر کسان راستہ چھوڑ دیتے۔ جوشیلے لڑکے آوازیں نکال کر ان کی ہمت بندھاتے۔ گاڑیاں کچی سڑک کے گڑھوں اور پتھروں پر اچھلتی چرچراتی گرد و غبار کا طوفان اٹھاتی بھاگ رہی تھیں۔ اوپر برکھا آ رہی ہے اور لڑکوں کو مستی سوجی ہے۔ بیلوں کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے رستہ چھوڑتا ہوا ایک بوڑھا کسان جھلا کے بولا۔ گاڑیاں اس کے پاس سے نکل گئیں اور وہ سر سے پاؤں تک گرد میں اٹ گیا۔ رات بھر تمام کسان جاگتے اور فصلوں کے گرد پھرتے رہے۔ پچھلی رات کو جا کر مطلع صاف اور پرسکون ہوا۔ طوفان خاموشی سے گزر چکا تھا۔ اگلا دن شروع کرنے سے پہلے سب کسان گھڑی دو گھڑی آرام کرنے کی خاطر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن سویرے ایک اور طوفان ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی سورج ہاتھ بھر کے اوپر نہیں آیا تھا اور صبح کی تازہ ہوا کے ساتھ دھوپ کچی ممٹیوں پر ہی پھیلی تھی۔ بیلوں کو کھیتوں میں لے جاتے ہوئے کسان ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، لیکن جوہڑ کے کنارے پہنچ کر سب آوازیں یک بیک رک گئیں۔ نیاز بیگ باہر نکلا اور گھبرا کر گھر میں گھس گیا۔ بھوسے کے ڈھیر میں چہرہ گاڑ کر وہ عورت سے بولا، کواڑ بند کرو جلدی، تالا لگا دو، کسی کو مت بتانا یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سنا؟ نعیم گھر سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا شیشم کے بڑے سے پیڑ کے نیچے 10-12 فوجی ٹرک اور لاریاں کھڑی تھیں۔ 3 گورے سارجنٹ اور 2 فوجی افسر کسانوں اور بیلوں کے نزدیک حرکت کر رہے تھے۔ پولیس کے سپاہی ہر طرف سے کسانوں کو گھیر گھیر کے لا رہے تھے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو ایک انگریز سارجنٹ نے اردو میں بھاری اور کرخت فوجی لہجے میں کہا، اپنے ملک اپنی حکومت کی حفاظت کرنے کا فرض ہر فرد پہ عائد ہوتا ہے۔ جنگ تمہارے ملک اور تمہاری حکومت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جنگ جیتنے کے لیے ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس زیادہ جوان ہوں گے وہ حکومت جنگ جیتے گی۔ ہمارے ملک میں لاکھوں جوان ہیں، ان کی مدد سے ہم فتح ضرور حاصل کریں گے۔ جوانوں کو چاندی کے 7 شاہی سکے ماہوار دیے جائیں گے۔ راشن اور وردی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ جنگ ختم ہونے پر جوان واپس آ جائیں گے۔ بوڑھا کسان رحمت طنز سے ہنس کے بولا، واپس آ جائیں گے؟ جنگ میں اب خون بہنا بند ہو گیا ہے کیا؟ کیا ہم تماشے پر جا رہے ہیں؟ لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں۔ سارجنٹ چلا کر بولا، خاموش، جنگ انگلستان کو دھمکی دے رہی ہے۔ انگلستان کو دھمکی، مطلب آپ کی حکومت کو۔ حکومت برطانیہ کو بچانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ جوان اپنا نام لکھوائیں۔ کسانوں کے بیچ میں سے کسی کی آواز آئی، ہم کٹائی پر جا رہے ہیں، کٹائی ختم کر کے جائیں گے۔ اگلی صف میں کھڑے مہندر سنگھ نے کہا، ہماری تو فصل باہر پڑی ہے ابھی۔ سارجنٹ مضبوط آواز میں بولا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں سارے ضلع میں جانا ہے، اپنے نام لکھواؤ۔ ہجوم میں سے دبی دبی آوازیں آنے لگیں، ہم کیا کھائیں گے؟ ہماری فصلوں کو گیدڑ اٹھائیں گے کیا؟ ہم نہیں جائیں گے۔ سارا برس ہم نے کیا سوروں کے لیے محنت کی تھی؟ دیکھو ہمارے ہاتھ دیکھو۔ ایک فوجی افسر نے جیب سے کاغذوں کا پلندہ نکالا، اپنے ساتھی کو پکڑایا اور اپنے سارجنٹ سے بولا، سپاہیوں کو حکم دو، جوانوں کو پیش کریں۔ سنگین لگی رائفلوں کی مدد سے نوجوانوں کو ہانکا جانے لگا۔ بعض کسانوں کو پسلیوں میں رائفلوں کے دستے اور سنگینے چبو چبو کر بیلوں سے علیحدہ کیا گیا، لیکن وہ بچوں کی طرح اپنے بیلوں کی گردنوں اور سینگوں سے لپٹ رہے تھے۔ نعیم سب سے پہلے چلتا ہوا سارجنٹ کے پاس گیا۔ اس نے انگریزی میں کہا، میرا نام لکھو۔ سارجنٹ نے اچنبھے سے اسے دیکھا، تم تعلیم یافتہ ہو؟ میں نے کلکتہ سے سینئر کیمبرج کیا ہے۔ او، اب کٹائی کو جا رہے ہو؟ ہاں۔ تم جاؤ۔ میں محاذ پر جاؤں گا۔ سارجنٹ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا، تم اس کے لیے موزوں نہیں ہو، جاؤ۔ نعیم نے غیر یقینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک شدید اندرونی خواہش کے زیر اثر بولا، میں سواری کر سکتا ہوں، رائفل چلا سکتا ہوں، ان سب سے بہتر لڑ سکتا ہوں۔ افسر نے آہستہ سے کہا، ٹھہرو، بھرتی ختم ہونے دو۔ نعیم وہیں کھڑا مغرب کی طرف دیکھنے لگا، جہاں دھوپ میں چمکتے ہوئے کھیت تھے اور گیہوں کے خوشے شرابیوں کی طرح ہوا میں جھوم رہے تھے۔
سنسان کھیتوں میں ایک اکلوتی سیاہ گھوڑی ان کے درمیان پھر رہی تھی۔ یہ نیاز بیگ کی گھوڑی تھی جو فوج کے سپاہیوں کو دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا۔ آسمان پر چیلیں زبانیں نکالے چیخ رہی تھیں۔ دوپہر کی گرم ہوا کھیتوں، کھلیانوں اور فصلوں میں کسانوں کی منتظر زمین میں سرسرا رہی تھی۔ نعیم کا اپنا کھیت اس کی پشت پر تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے مڑا، پھر رک گیا اور سوئی سوئی نظروں سے اچھلتے کودتے، دکم پیل کرتے اور گالیاں دیتے پسینے میں اٹے ہوئے ہجوم کو دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد صرف 2 نو عمر لڑکے جن کے ماں باپ مر چکے تھے بھرتی ہو سکے۔ فوجی افسر نمایاں طور پر غصے میں تھا۔ نعیم کی طرف مڑا۔ ہمیں تعلیم یافتہ لوگوں کی نہیں، کسانوں کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے تم یہیں ٹھہرو یا محکمہ تعلیم میں نوکری کر لو۔